کفار بھی نیکیاں کرتے ہیں، کفار بھی نیک کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے رفاعی کام پوری دنیا میں مشہور ہیں، مگر اس کی حیثیت کیا ہے؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہاں پہ یہ اصول بیان ہوا کہ کفار کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ قیامت کے دن کیسے ہوں گے؟ ان کی حیثیت ایک راکھ کے جیسی ہوگی۔ اب راکھ کسی کام کی نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہوا آتی ہے تو ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن کی جب آندھی ہوگی، ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی رفاعی کام ہیں، خدمت گزاری ہے، خلق کی مخلوق کے کام آنا، وہ سب کچھ قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی جزا نہیں ہوگی۔ کفار کے نیک کاموں کی جزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی، آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے نیک کام کیے تو ہیں، مہمان نوازی کی، مریضوں کے کام آئے، غریب لوگوں کے کام آئے۔ اب یہ وہ کام ہیں جن کاموں کی بہت زیادہ تحسین کی گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا تھا؟ ہاں میرا بندہ نہیں بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو اس کو اگر کھانا کھلاتا آج اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اس طرح کی طویل حدیث ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی تحسین فرمائی رفاعی کاموں کی، لیکن یاد رکھیں جتنے بھی نیک کام ہیں ان کی بنیاد ایمان ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ بتائیں گے کوئی؟ سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلے سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، یہ پہلے والے سوالوں پر زیادہ توجہ دلاتے ہیں۔ نماز کو ڈی ویلیو کرنا مقصود نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا ہی سوال ہوگا، لیکن قیامت سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے، وہ ہے قبر کا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پر بیٹھے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا پتہ نہیں۔ حضور آپ کو پتہ ہی نہیں قبر کس کی ہے تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ قبر ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے سخت مرحلہ قبر کا ہے۔ جو یہاں بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا آگے بھی پھنس جائے گا۔ اس لیے نماز سے بھی پہلے سوال ہوگا عقیدے کا، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں کے سامنے لایا جائے گا۔ کافر سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تو دنیا میں؟ وہ کہے گا لا ادری، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے لیکن لا ادری، میں ادراک نہیں کر سکتا، مجھے نہیں یاد، کیا کون ہے یہ؟ مجھے کچھ آ رہا ہے یاد لیکن میں بتا نہیں سکتا۔ اور جب بندہ مومن سے پوچھا جائے گا، حضور کے غلام سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یہی تو میرے آقا ہیں۔ وہ پھر کہے گا، وہ کیا خوبصورت شعر ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں،
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو بندہ مومن تو پہچان لے گا اور پھر رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی وہاں پہ پہنچ جائیں گی. تو پہلے سوال یہ ہوگا. اب یہ تینوں سوال جو ہیں یہ عمل کے نہیں ہیں, یہ آئیڈیالوجی کے ہیں, نظریہ کے ہیں, عقیدہ کے ہیں. اب کفار کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال, یہ نہیں کہا کہ ان کے نیک اعمال ہیں ہی نہیں, نیک اعمال ہیں لیکن حیثیت راکھ کے جیسی ہوگی, اس لیے کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے, ان کا نظریہ غلط ہے, بنیاد نظریہ ہے. نظریہ درست ہوگا تو نمازیں قبول ہو جائیں گی, نظریہ درست نہیں ہوگا تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.